بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مقصود گوہر۔ دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھارت ہے، جو ایک طرف کرپشن کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا ہے اور دوسری طرف نفرت کی آگ میں چل رہا ہے۔ اپنے ہی عوام سے نفرت، مذہب کی بنیاد پر نفرت، زبان کی بنیاد پر نفرت اور ذات پات کی بنیاد پر نفرت۔ اتنا یہ ایک طرف دلدل ہے اور دوسری طرف آگ ہے، جہاں پر عام آدمی کا جینا جو ہے نا وہاں مشکل ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت 39% کرپشن کے حوالے سے ایشیا کا کرپٹ ترین ملک ہے، یعنی کہ کرپشن کے معاملے میں بھارت کا کوئی ثانی نہیں ہے، بھارت کا کسی سے کوئی جوڑ یا مقابلہ نہیں ہے، وہ نمبر 1 ہے۔ 61 کروڑ عوام جو وہاں کے ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہے، کھانا پینا دور کی بات ہے، سونے کو رہنے کو گھر نہیں ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں لوگوں کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، رات گزارنے کے لیے وہ فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور ہیں۔ 40% جو عوام ہیں انہیں سرکاری کام کروانے کے لیے، سرکار سے کام کروانے کے لیے یا تو کوئی تعلقات یا تعلق کوئی ڈھونڈنا پڑتا ہے، نہیں تو پھر رشوت دینا پڑتی ہے۔ اس کے بغیر وہاں کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ بھارت کے 42% یعنی 42% لوگ جو ہیں اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ پولیس سے نمٹنے کے لیے، پولیس سے کام کروانے کے لیے، پولیس سے جان چھڑانے کے لیے انہیں رشوت دینا پڑتی ہے۔ 2015 کی جو ایک رپورٹ ہے، فوربس کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے مکیش امبانی جو ہے کبھی بھارت کے امیر ترین لوگ تھے، لیکن ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے جو مالک ہیں دلیپ سنگھوری، جی ہاں یہی نام ہے، 22 ارب ڈالر کے اثاثے بنا کر اب ان کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ہے دولت مند افراد جو ہیں، ان کے درمیان میں جو دوڑ لگی ہوئی ہے، ان کے درمیان میں جو کھیل چل رہا ہے وہ یہ کھیل ہے جس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے، عام شہری ہے، وہ احساس محرومی میں، احساس کمتری میں مبتلا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، علاج کے لیے ادویات نہیں ہے، تعلیم کی سہولیات نہیں ہے،
اور ایک طرف جو ہے امیر طبقہ ہے وہ اپنی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر غریب کا جو فرق ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کے سبب جو ہے عام طبقات میں ایک دوسرے سے رنجش اور نفرت کا لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور میں بتاؤں اس کا سب سے زیادہ شکار جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب بھارت کی کیا مثال لیں؟ بھارت میں جو قانون بنتا ہے، جو کاروائیاں ہوتی ہیں، وہ مسلمان کے خلاف ہی ہوتی ہیں۔ 135 کروڑ کی آبادی میں بمشکل 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 80 کروڑ کے قریب جو ہے ہندو ہیں، اور اس کے بعد جو باقی بچتی ہیں وہ باقی اقلیتیں ہیں۔ ہندوؤں کا سب سے بڑا نشانہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ شہریت بل لایا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کو اس ملک سے فارغ کرنے کے لیے شہریت بل لایا جاتا ہے۔ کشمیر میں ظلم اور زیادتی کا بازار جو گرم کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پاکستان اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہمسایہ ملک ہے، بھارت سے کچھ 6 گنا چھوٹا ملک ہے، جو طاقت کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے کسی طرح بھی بھارت کا مد مقابل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے اندر بھی مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے بھارت، اور اپنے ملک سے باہر بھی مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے، اور یہی وہ خوف تھا جس کے تحت کانگریس نے وہ غلطیاں کیں جس کے سبب قائد اعظم محمد علی جناح کو کانگریس سے علیحدہ ہونا پڑا، پھر مسلم لیگ میں شمولیت ہوئی اور پاکستان بن گیا۔ اب یہی کارروائی جو ہے اس وقت جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے، آر ایس ایس کے نقطۂ نظر کے مطابق، پروپیگنڈے اور پروگرام کے مطابق، ہندو ڈومینیشن کا، ہندو اجانت داری کا، برتری کا خواب لیے ہوئے ہندوستان کو ہندو سٹیٹ بنانے کے لیے، جو کبھی کہتے تھے یہ سیکولر سٹیٹ ہے، اب وہ سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، اب وہ ہندو سٹیٹ بن چکی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بننے جا رہی ہے، ہم کہتے ہیں بن چکی ہے۔ جتنا اسلحہ وہ خریدتا ہے بھارت مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف، ایٹم بم اگر اس نے بنایا تو پاکستان کے خلاف، رافیل طیارے خریدتا ہے تو پاکستان سے لڑائی کے لیے خریدتا ہے، امریکہ سے دوستی کرتا ہے تو پاکستان کی مخالفت میں کرتا ہے، رشیا سے معاہدہ کوئی کرتا ہے تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے، افغانستان میں سیاست اور سازش کرتا ہے تو پاکستان اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم دنیا کی سپر طاقت بن جائیں، ہندوستان سے لے کر افغانستان تک سارے ممالک جو ہیں وہ پورا ایک گریٹر ہندوستان بن جائے، اور پوری دنیا
ان کے تابع ہو جائے۔ لیکن یہ ایک ایسا خواب ہے، اس خواب کو دیکھ کر یہ پریشان تو ہو سکتے ہیں، خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ خواب کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اب ہندوستان میں ایک تازہ لہر جو اس وقت چل رہی ہے، وہ لہر ہے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کی، دبانے کی۔ وہاں سب سے بڑی جو اس وقت نعرہ لگایا جا رہا ہے، جس کو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بنیاد بنایا گیا تھا، وہ ہے لو جہاد۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس لو جہاد کا پورا پس منظر، پیش منظر اور آنے والے جو حالات ہیں، وہ سارے کے سارے نہ صرف بتانے جا رہے ہیں بلکہ دکھانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ ویڈیو شاید لمبا ہو، لیکن ویڈیو دلچسپ ہوگا اور اس کو آخر تک دیکھیے۔ اس وقت پورے ہندوستان میں ہندو کمیونٹی پر لو جہاد کا بھوت سوار ہے، اور اس بھوت کی زیر اثر جو ہیں، وہ بھارت میں ایک نیا قانون پاس کروانے جا رہے ہیں، اور بھارت کی جو 4 ریاستیں ہیں، آسام، اتر پردیش یعنی یوپی، ہریانہ، مدھیہ پردیش، کرناٹکا، یعنی یہ 5 ہو گئی ہیں۔ 5 ریاستوں میں وہاں کی جو سرکار ہے، اپنے اپنے ملک کی اسمبلی سے یہ قانون پاس کروانے جا رہی ہیں۔ قانون کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ لو جہاد کیا ہے۔ کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے مذہب بدل کر، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ لو جہاد ہے۔ یعنی مسلمان جو ہیں، ایک سیاست کے تحت، ایک سازش کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت ہندو لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر، اپنی باتوں میں لگا کر ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اس لیے شادی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو اکثریت میں لایا جائے، یا مسلمانوں کی اقلیت کو اکثریت میں بدلا جا سکے، اور یہ مسلمان منصوبہ بندی کے تحت کر رہے ہیں اور سیاست اور سازش کے تحت کر رہے ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے بی جے پی، بھارتی جنتا پارٹی کی قیادت جو ہے، پولیس لیول پر یا کسی اور لیول پر کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے۔ بیانات میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہزاروں لڑکیاں ہو چکی ہیں، لیکن پچھلے سال کے صرف 12 کیسز تھے۔ 12 کیسز میں بھی جو 7 کیسز جو ہیں، ان کو پولیس نے بے گناہ قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا تھا۔ باقی 4 یا 5 کیس باقی بچے تھے، جس میں ہندو لڑکیوں نے اپنی مرضی سے، کسی زور زبردستی سے نہیں، ہو یہ رہا کہ اسلام جو ہے ایک دین کامل ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک رسول کو ماننا ہے، ایک قرآن پاک کو ماننا ہے، ایک سیدھا، صاف ستھرا اور سچا دین ہے۔ مسلمان اپنے کریکٹر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے
اگر سب صاف ستھرا ہے، سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے، تو ارد گرد کے لوگ متاثر ہوں گے، آپ کے کردار سے بھی متاثر ہوں گے، آپ کے اخلاق سے بھی متاثر ہوں گے۔ تو جب کہ ان کی اپنی جنریشن یہ دیکھتی ہے کہ یار ہمارا جو ہندوازم ہے، ہمارا جو سیکولرزم یہاں پر تھا، وہ تو کہیں نظر نہیں آتا، نفرت نفرت نفرت۔ وہاں ہندو کرسچین سے بھی نفرت کرتا ہے، وہاں دلتوں سے بھی نفرت کرتا ہے، دوسری جات برادری سے بھی نفرت کرتا ہے، مسلمان سے بھی نفرت کرتا ہے، اور اپنے ان نوجوان لڑکیوں لڑکوں پر پابندی لگاتا ہے کہ مسلمانوں سے میل جول کم رکھیں۔ تو ایسی حالات میں پڑھے لکھے باشعور جو نئی جنریشن ہے، وہ خواہ ہندو دھرم کی ہے، وہ اپنی عقل سے تو کچھ نہ کچھ سوچتی ہے، لہٰذا اسے اگر اسلام انسپائر کرتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہو کر اور کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہے تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ان کے اپنے آئین کے آرٹیکل کے مطابق بھارت ایک سیکولر سٹیٹ ہے، جہاں ہر آدمی کو، ہر انسان، عورت مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کا چناؤ اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتا ہے، جب چاہے اپنا مذہب ترک کر کے دوسرے مذہب میں شامل ہو سکتا ہے، اور جب چاہے اس مذہب سے واپس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے تو کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، پھر کہا جاتا ہے جی جھوٹ چیٹ کیا گیا تو وہاں قوانین ہیں، کسی نے جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دہی دی گئی ہے، فراڈ کیا گیا ہے، اس کے خلاف قانون ہے، قوانین ہیں، اور ان کے حوالے سے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری جو ہے ایک مطلب یہ لفظ جو لو جہاد پہلے نہیں تھا، یہ انتہا پسند ہندو تنظیموں نے یہ اس لفظ کو ایجاد کیا ہے، اس کو بنایا ہے، ان کو گڑھا ہے، اور پھر اس کے اوپر پوری کمپین بنائی گئی ہے۔ لو جہاد کا لفظ پہلی دفعہ 2007 میں استعمال ہوا تھا۔ ایک ہندو انتہا پسند تنظیم بنی تھی جس کا نام تھا ہندو جنگ جاگرتی سمیتی، HJS اس کا مخفف تھا۔ شروع میں اس تنظیم نے ایک پروپیگنڈا کمپین لانچ کی تھی جو مختلف کالجز میں، پارکس میں اور پبز میں مخلوط تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا گھیراؤ کرتی تھی، اور اس کا کہنا تھا اس تنظیم کا کہ ہمارے ملک میں ویسٹرن سٹائل جو ہے زندگی کا وہ آ چکا ہے، جس کے تحت مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں اور ہندو لڑکے مسلمانوں سے شادی کر رہے ہیں، یا دوسرے جگہ پر کر رہے ہیں، دوسری جاتی میں جا کر یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ویسٹرن کلچر ہے، یہ ہمارا ہندو کلچر نہیں ہے۔ کچھ عرصہ تو یہ کمپین اسی طرح چلاتے رہے، یہ 2007 کی بات ہے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس ویسٹرن جو اینٹی ویسٹرن جو کمپین تھی
اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا کہ جی ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے شادی کرتی ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں یہ ایک سیاست اور سازش کے تحت جہاد کے نقطہ نظر سے اسلام کی ڈومینیشن یا اجارہ داری بنانے کے لیے ہندو لڑکیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اپنی باتوں میں لگا کے انہیں اپنے مذہب میں شامل کرتے ہیں، انہیں مسلمان کر کے ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے بہت سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور جو آگے چل کے مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے ہندو لڑکے کی وہ شادی جس میں ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے اس کو بھی لو جہاد کہا ہے، اور مسلمان لڑکی اگر ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہے اور جو لڑکا ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا ہے مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، ان دونوں آپشنز کو انہوں نے لو جہاد کہا ہے۔ اور اس کے خلاف جو ہے پھر انہوں نے پوری پروپیگنڈا کمپین چلائی، اور پھر آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ جی کچھ اسلامک ویب سائٹس ہیں جو ان مسلمان لڑکوں کی تربیت کرتی ہیں۔ پولیس نے اس حوالے سے بہت سی تحقیقات کی، جانچ پڑتال ہوئی، لیکن یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا جھوٹا نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ آگے چل کر 2013 میں یو پی میں مظفر پور میں کچھ فسادات ہوئے جس میں بہت سے لوگوں کی جانیں چلے گئیں۔ اس موقع پر دوبارہ پھر ہندوازم کا جو تھا کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس پروپیگنڈے میں لو جہاد کا لفظ پھر دوبارہ سے لانچ کر دیا گیا۔ ہوا یہ تھا کہ یہ فساد اس طرح سے ہوا کہ ہندو اور مسلم، ایک جاٹ ہندو فیملی وہاں رہتی تھی اور مسلمان رہتے تھے، ان کے درمیان میں کسی وجہ سے تنازع ہوا۔ تنازع میں ایک مسلمان لڑکا مارا گیا۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کا رد عمل آیا تو ہندو اور جاٹ جو وہاں جاتی تھی اس کے 2 لڑکے مرڈر ہو گئے، جس کے بعد یہ تناؤ بڑھ گیا۔ اس تناؤ کے بڑھنے سے یہ اس کے اندر جو ہے نا لو جہاد کی جو چنگاری تھی وہ ڈال دی گئی۔ کہانی یہ ڈیولپ کی گئی کہ وہ جو 2 لڑکے قتل کیے گئے ہیں، وہ قتل ہونے والا جو پہلا مسلمان لڑکا تھا اس کو کسی ہندو لڑکی کا پیچھا کرنے سے روک رہے تھے، جس کے نتیجے میں فساد ہوا اور وہ ہندو لڑکا مارا گیا۔ اور یہ جو اس کے جواب میں مسلمانوں نے جو 2 لڑکے مسلمانوں کے ہاتھوں ہندو جو 2 لڑکے مارے گئے، یہ لڑکے جو ہیں اپنی بہن کا پیچھا کرنے پر اس لڑکے کو منع کرتے تھے۔ وہ لڑکا جو اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر لو جہاد کی کمپین پر چلا ہوا تھا، لہذا وہاں سے لو جہاد کا یہ نعرہ اور یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ بوسٹ ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر اس نے ہر طرف آگ لگا دی۔
اس آگ میں 62 کے قریب جو ہیں وہ لوگ اپنا مارے گئے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور فسادات جو ہیں اپنی انتہا کو چھونے لگے۔ خیر، یہ معاملہ جو تھا چلا۔ اس کے بعد جو بی جے پی تھی اس نے اپنے جو ہے وہاں پر الیکشن لڑا، یو پی میں پہلا جو 2014 میں الیکشن تھا اس میں ان کی ایک بمپر لیول کی جیت ہوئی، اور اس میں بھی انہوں نے اس طرح کے نعرے کو لے کے چلے۔ لیکن جب ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں جا کے دوبارہ یہ سیاست میں آئے اپنا آدتیہ یوگی جو مہاراج ہیں ان کے، تو انہوں نے اس نعرے کو پھر وہاں پر کیا اور پراپوگنڈا کیا کہ یہ لو جہاد ہے، مسلمان کر رہے ہیں اور مسلمانوں کا ہمیں یہ راستہ روکنا پڑے گا۔ اب کوئی جودھا بائی جو ہے کسی اکبر اعظم کے ساتھ نہیں جائے گی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور سکندر کو اپنی بیٹی چندر گپت کو دینا پڑے گی، یعنی یہ تاریخ کے جو حوالے تھے وہ بھی اس کے اندر لے کر آ رہے تھے۔ لیکن اس ساری نفرت کی فضا کے باوجود ہوا یہ کہ 11 سیٹیں تھیں ٹوٹل، 11 سیٹوں میں سے 8 جو تھی وہ اپوزیشن جیت گئی، اور 3 سیٹیں جو تھیں یہ یوگی مہاراج کی کمپین کے باوجود جو تھی ان کے حصے میں آئیں۔ نفرت انگیز کمپین کے باوجود بھی وہ صرف 3 سیٹیں حاصل کر سکے۔ یہاں سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو اندازہ ہوا کہ یہ نعرہ تو بسیدہ ہو چکا ہے، لہذا اس نے اپنے آپ کو اس نعرے سے الگ کر لیا۔ مگر اس سال اکتوبر کے آخر میں ہریانہ کے فرید آباد میں نکلا تومل نام کی ایک لڑکی کو کالج سے نکلتے وقت گولی مار دی گئی، اور گولی مارنے والا جو لڑکا تھا وہ مسلمان تھا اور اس لڑکی کا کلاس فیلو تھا۔ اس معاملے کو میڈیا نے اوپر اٹھایا اور یوگی آدتیہ ناتھ پھر اس میں کود گئے، اور انہوں نے جناب لو جہاد والا جو پرانا ان کے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی اس چیز کو پھر سامنے لے کے آ گئے، اور وہاں پر انہوں نے جناب اس پوری کمپین کو پھر لانچ کیا، اور پھر یو پی سمیت جو میں نے باقی 4 اسٹیٹ جو ہیں ان کا ذکر کیا، وہاں پر قانون سازی کا اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو ہر طرح سے فوکس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اور یہاں تک انتہا پسند انہوں نے تقریر کرنی شروع کر دی کہ جی کوئی شخص، کوئی مسلمان اب اگر ہمیں اس طرح کی حرکت کرتا ہوا ملا تو پھر اس کی رام نام ست کی یاترا جو ہے وہ پھر نکالی جائے گی، یعنی اس کو موت سے ہمکنار کیا جائے گا۔ یہ یوگی مہاراج جو ہیں یہ ان کا نعرہ تھا۔ یوگی مہاراج جو ہیں گھر سے بچپن میں بھاگ گئے تھے،
बचपन से मुराद है मैट्रिक इंटर के लेवल की जो एजुकेशन थी वो ली और घर से फरार हो गए, और फिर ये आरएसएस में शामिल हो गए जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है। और उसके बाद फिर ये अपना हिंदू धर्म के हवाले से जो इंतहा पसंदी की तालीम है उस सिलसिले में फिर इन्होंने अपने आप को अथोराइज्ड पंडित के तौर पर रिकॉग्नाइज कराया। और ये अब वहाँ एक बड़ा मंदिर है, वहाँ के चीफ पंडित भी हैं, यानी कि सीरियन तरीन पंडित हैं, और इन पर अक़लियतों पर जुल्म करने और मर्डर करने के दर्जनों केस हैं। ये जेल में गए, ये इतने ताकतवर वहाँ पर हो चुके हुए थे कि मर्डर्स केस में ये जेल में जाते हैं, और इनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करने वाले आईजी पुलिस तक जो हैं उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और ये बाइज़्ज़त जेल से बाहर आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और यूपी के वज़ीर आला बन जाते हैं। तो ये असल में तैयारी हो रही है 2024 का इलेक्शन लड़ने की, क्योंकि भारत जो है वो मोदी जो है भारत को सेकुलर स्टेट की बजाय 2024 तक हिंदू स्टेट डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान या भारत जो है ये हिंदुओं का है, बाकी लोगों का इस मुल्क पर कोई हक नहीं है। खा वो मुसलमान पैदा हुए हैं वहाँ पर, खा वो क्रिश्चियन हैं, खा वो दलित हैं या जो भी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू जाति का है। और ये अपने मुल्क को अब इस तरफ ले के जा रहे हैं इस नफ़रत के तहत। अच्छा, वो जो कानून पास करने जा रहे हैं उसमें ये है कि जो मुसलमान ये सारा, और ये कानून हिंदू लड़की क्रिश्चियन हो जाती है तो इनको कोई एतराज़ नहीं है, वो किसी और मज़हब में चली जाती है तो इनको कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, अगर मुसलमान हो जाती है और शादी करती है तो वो मुसलमान को और लड़की को जेल में देंगे और 5 साल की सज़ा जो है उसमें तजवीज़ की गई है। और इस सज़ा मतलब ये मुकदमा करने से पहले अगर वाक़या करना चाहती है शादी, तो जो भी अपना मज़हब बदलना चाहता है उसको उस निकाह से, शादी से 1 माह पहले मजिस्ट्रेट को तहरीरी तौर पर इन्फॉर्म करना होगा। और वो मजिस्ट्रेट अगर उसको मज़हब तब्दील करने की इजाज़त देगा तो वो तब्दील कर सकता है, अगर मजिस्ट्रेट ने इजाज़त ना दी तो फिर वो तब्दील नहीं कर सकते। हालांकि भारत का जो आइन है, कानून है, वो कुछ और कह रहा है। मज़हब तो एक पर्सनल मसले के तौर पर लिया जाता है वहाँ कानून के मुताबिक, और किसने कौन सा मज़हब इख्तियार करना है उसका अदालत की अदलिया के किसी जज या मजिस्ट्रेट से उसकी कोई वाबस्तगी नहीं है, उससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब उस ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी ये 5 स्टेट्स के अंदर इस कानून की प्रैक्टिस की जाएगी, फिर इसको जो मरकज़ी सतह पर इस कानून को पास करने की कोशिश की जाएगी। इस कानून का नतीजा क्या होगा? हिंदू और मुस्लिम के दरमियान जो खलीज है, जो फासला है, और बढ़ जाएगा। यानी कि ये हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने और हाथ मिलाने के भी रवादार नहीं रहेंगे, क्योंकि जब ये बात करेंगे, जब ये हाथ मिलाएंगे, ये साथ बैठेंगे, तो फिर लव जहाद जिसको ये बोलते हैं, हिंदू यकीनन मुसलमान से मुतासर होगा और इस्लाम की तरफ आएगा, हिंदू लड़की यकीनन मुसलमान से मुतासर होगी और इस्लाम की तरफ आएगी।
تو آپ تصور کریں آنے والے میں نے کہا تھا کہ ہم آنے والے وقت کا بھی بتائیں گے، تو پھر آنے والے وقت میں وہاں کا ماحول کیا بننے جا رہا ہے، ہندوستان کے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جتنے مطلب یہاں پر بیشتر لوگ ہیں وہ ہندوؤں سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئے ہیں، کوئی سکھ ہو گئے ہیں، کوئی بدھ ہو گئے ہیں، کوئی اور ہو گئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا پاکستان اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اور اب جب لو جہاد کا یہ نفرت انگیز نعرہ، نفرت انگیز کمپین مہم لے کے یہ جو آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ خود ہندوستان کے اندر ایک اور پاکستان بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کے رہ نہیں سکیں گے، الگ الگ ہونے کی کوشش کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک اور ہندوستان کے اندر تقسیم ہوگی، اور وہ تقسیم ہو سکتا ہے سارے ہندوستان کا نام پھر ہندوستان کی بجائے پاکستان بنا دے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ایک تفصیل تھی جو وہاں پر لو جہاد کے حوالے سے اس وقت چل رہی ہے، اور ان کا پورا میڈیا جو ہے، حالانکہ اچھا میڈیا میں بھی بہت سے این ڈی ٹی وی ہے، بعض لوگ ہیں، اور بہت سے لوگ ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں، وہ اس قانون کی مذمت کر رہے ہیں۔ وہاں کی اپوزیشن جو کانگریس ہے وہ اس قانون کی مذمت کر رہی ہے، لیکن آر ایس ایس کے گنڈے، بھارتیہ جنتا پارٹی، بھارت کے حکمران اپنے گنڈوں کو لائسنس ٹو کل کا ایک اور موقع دے رہے ہیں، ایک اور لائسنس دے رہے ہیں، جس کے تحت کوئی بھی ہندو جو ہے کسی بھی مسلمان لڑکے کو کسی بھی جھوٹے کیس میں انوالو کر سکتا ہے۔ دوستو، بس آج اتنا ہی۔ ممکن ہو ویڈیو اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارا جو پیغام ہے، سچ کا پیغام جو ہے، وہ دوسروں تک پہنچ سکے، دوسروں تک بر وقت پہنچ سکے، آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد دوست احباب کا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔